عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین، آداب۔ پانی ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے جن حصوں میں، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، وہاں انسانی آبادی بھی نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں گنگا ندی کو ماں کہتے ہیں۔ قدرت نے ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو پانی کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ کنویں کا میٹھا پانی ہو یا ندیوں کا بہتا ہوا پانی یا پہاڑوں سے جھر جھر بہتا ہوا جھرنوں کا پانی۔ جھرنا جسے اردو میں چشمہ کہتے ہیں، چشمے کے پانی میں یا پہاڑی ندیوں کے پانی میں ایک شور ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، ایک موسیقی ہوتی ہے۔ یہ تیز بہتا ہوا پانی ہمیں زندگی میں تیزی سے آگے بڑھتے رہنے کا سبق دیتا ہے۔ پانی کو ہم جل بھی کہتے ہیں اور آب بھی کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسی بہتے ہوئے پانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے آب رواں۔ آب رواں یعنی بہتا ہوا پانی۔ اس نظم کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی اپنی طنز و مزاح کی شاعری کے لیے مشہور و معروف ہیں، لیکن انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت خوبصورت اور سبق آموز نظمیں لکھی ہیں۔ یہ نظم آب رواں ان میں سے ایک ہے۔ تو پہلے یہ سبق پڑھتے ہیں، پھر اس پہ باتیں ہوں گی۔ تو پیش خدمت ہے نظم آب رواں۔ اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا، اکڑتا ہوا اور مچلتا ہوا، پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا، چٹانوں پہ دامن جھٹکتا ہوا، وہ پہلوئے ساحل دباتا ہوا، یہ سبزے پہ چادر بچھاتا ہوا، وہ گاتا ہوا اور بجاتا ہوا، یہ لہروں کو پہم نچاتا ہوا، بفرتا ہوا جوش کھاتا ہوا، بگڑ کر وہ کفموں میں لاتا ہوا، وہ اونچے سروں میں تمبج کا راگ، وہ خود جوش میں آ کے لانا یہ جھاگ، وہ روئے زمیں کو چھپاتا ہوا، وہ خاکی کو سیمی بناتا ہوا، گل و خار یکساں سمجھتا ہوا، ہر ایک سے برابر الجھتا ہوا، بہاتا ہوا اور بہتا ہوا، ہوا کے تماچوں کو سہتا ہوا، بلندی سے گرتا گراتا ہوا، نشیبوں میں پھرتا پھراتا ہوا، وہ کھیتوں میں راہیں کترتا ہوا، زمینوں کو شاداب کرتا ہوا، یہ تھالوں کی گودوں کو بھرتا ہوا، وہ دھرتی پہ احسان دھرتا ہوا، چمکتا ہوا اور جھلکتا ہوا، سنبھلتا ہوا اور چھلکتا ہوا، ہواؤں سے موجیں لڑاتا ہوا، حبابوں کی فوجیں بڑھاتا ہوا، یوں ہی الغرض ہے یہ پانی رواں، بس اب دیکھ لیں شاعر نکتہ داں۔ عزیز طلبہ، یہ خوبصورت نظم آب رواں پڑھتے ہوئے کچھ نئے الفاظ اس میں آئے، ان کے معنی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے پہلوئے ساحل، یعنی ندی کے کنارے کا آس پاس کا حصہ۔ سبزہ استعمال ہوا ہے، سبزہ کہتے ہیں ہریالی کو۔ ایک لفظ آیا ہے پیہم۔ پیہم کے معنی ہوتے ہیں لگاتار، مسلسل۔ تموج یعنی لہریں اٹھنا، موجیں اٹھنا، اسے تموج کہتے ہیں۔ خاکی کے معنی ہوتے ہیں مٹی جیسا، اور سیمی کے معنی ہوتے ہیں چاندی جیسا، سفید۔ نشیب کے معنی ہوتے ہیں ڈھلان، پستی، اور شاداب کہتے ہیں سرسبز، ہرا بھرا۔ حبابوں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو حباب کی جمع ہے۔ حباب کے معنی ہوتے ہیں بلبلا، حبابوں کے معنی ہوں گے بلبلے۔ شاعر نکتہ داں کے معنی ہیں باریکیوں کو سمجھنے والا شاعر۔ عزیز طلبہ، اس نظم آب رواں میں شاعر نے پانی کو کس کس روپ میں پیش کیا ہے، پانی ہماری زندگی کے لیے کس قدر اہم ہے، اور پانی وہ پانی جو پہاڑوں سے زمین کی طرف اترتا ہے، اس کا کیا حسن ہے، اس کا کیا جلوہ ہے، اس نظم میں
ان تمام مناظر کو پیش کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا، اکڑتا ہوا اور مچلتا ہوا۔ اگر کبھی آپ نے پہاڑوں سے ندیوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہو، جھرنوں کے اس پانی کو دیکھا ہو جو شور کرتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا، اکڑتا ہوا اور مچلتا ہوا۔ پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا۔ پانی کو سر پٹکنا کہہ رہے ہیں کیونکہ پہاڑ کے اوپر سے جب پانی گرتا ہے تو اس کی تیز دھار ایسا لگتا ہے کہ پانی اس پتھر پہ اپنا سر پٹک رہا ہے۔ اس منظر کو شاعر نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا، چٹانوں پہ دامن جھٹکتا ہوا۔ اور جو چٹان ہے اس پہ اپنے دامن کو جھٹکتا ہے۔ وہ پہلو ساحل دباتا ہوا۔ وہ ندی کے کنارے کو دباتا ہوا پانی، یہ سبزے پہ چادر بچھاتا ہوا۔ جو زمین کی ہریالی ہوتی ہے اس سبزے پہ، اس ہریالی پہ پانی یوں پھیل جاتا ہے جیسے اس پہ ایک چادر بچھا دی گئی ہے۔ وہ گاتا ہوا اور بجاتا ہوا، یہ لہروں کو پیہم نچاتا ہوا۔ کیا ہے؟ وہ پانی جو بلندی سے نشیب کی طرف آتا ہے، وہ ایک شور کرتا ہوا آتا ہے، اس میں ایک موسیقی ہوتی ہے۔ وہ گاتا ہوا اور بجاتا ہوا، یہ لہروں کو پیہم نچاتا ہوا۔ پانی ایک طرح سے نہیں بہتا بلکہ اس کی لہریں آس پاس کو ناچتی ہوئی بہتی ہیں۔ شاعر اس منظر کو پیش کرتا ہے کہ یہ لہروں کو پیہم نچاتا ہوا، یعنی مسلسل لگاتار انہیں نچاتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ بفرتا ہوا جوش کھاتا ہوا، بگڑ کر بکف منہ میں لاتا ہوا۔ یعنی وہ پانی آپ نے جب تیزی کے ساتھ بہتا ہے، آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، اس میں جھاگ نکل آتا ہے۔ اس جھاگ نکلنے کو شاعر یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے وہ ناراض ہو کر، بگڑ کر کف منہ میں لاتا ہوا، یعنی بفرتا ہوا جوش کھاتا ہوا، وہ بگڑ کر وہ کف منہ میں لاتا ہوا۔ وہ اونچے سروں میں تمبج کا راگ، وہ خود جوش میں آ کے لانا یہ جھاگ۔ یعنی جو اونچے سروں میں جو تمبج ہے، جو لہریں اٹھتی ہیں، ان لہروں کا اپنا ایک راگ ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ اس جوش میں، اس ولولے کے ساتھ وہ ایک جھاگ جو اٹھا رہا ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ روئے زمیں کو چھپاتا ہوا۔ روئے زمین کے چہرے کو جب پانی سمندر سے اترتا ہوا، جیسے ہماری ایک بہت مشہور ندی ہے جسے ماں کا درجہ دیا گیا ہے، وہ ندی ہے گنگا۔ گنگا گنگوتری سے نکلتی ہے۔ ان پہاڑوں سے نکلنے کے بعد گنگا جب زمین پہ آتی ہے تو وہاں روئے زمین کو چھپاتا ہوا، زمین کے چہرے کو وہ پانی چھپا دیتا ہے۔ وہ خاکی کو سیمی بناتا ہوا۔ اب یہاں بہت ہی خوبصورت مصرع استعمال کیا ہے۔ وہ خاکی کو سیمی، خاکی یعنی خاک، یہ جو زمین ہے ہماری، اور سیمی کہتے ہیں چاندی کو، اور پانی سفید ہوتا ہے، چاندی بھی سفید ہوتا ہے، تو وہ خاکی کو سیمی بناتا ہوا۔ پہلے تو یہ خاک جو ہے خاکی ہے، یہ رنگ جو ہے اس کا مٹی کا رنگ ہے، لیکن اس پہ جب پانی بھر جاتا ہے تو بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ خاکی کو سیمی بناتا ہوا۔ گل و خار یکساں سمجھتا ہوا، ہر ایک سے برابر الجھتا ہوا۔ جب وہ پانی بہتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو راستے میں گل بھی آتے ہیں، خار بھی آتے ہیں۔ وہ گل اور خار کو یکساں سمجھتا ہے، ایک برابر سمجھتا ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا، ہر ایک سے برابر الجھتا ہوا، سب سے الجھتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ ایک اس میں بات سمجھنے کی ہمارے اور آپ کی یہ ہے کہ وہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے، وہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ گل و خار یکساں سمجھتا ہوا۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی گل آتے ہیں، کبھی خار آتے ہیں۔ اگر ہم گل اور خار کو یکساں سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں، یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ نظم یہ پیغام بھی دیتی ہے ہمیں۔ اس پانی کے بارے میں شاعر اور کیا کہتا ہے؟ بہاتا ہوا اور بہتا ہوا، ہوا کے تماچوں کو سہتا ہوا۔ پانی جب وہاں سے آ رہا ہے تو
تو ہوا کے تماچوں کو سہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جب ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو بہت سے ہوا کے تماچے ہم کو سہنے پڑتے ہیں۔ اگر ان تماچوں کو سہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے، تبھی ہم اس طرح دنیا کو فیضیاب کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ پانی اس زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بلندی سے گرتا گراتا ہوا، نشیبوں میں پھرتا پھراتا ہوا، بلندی سے گرتا گراتا ہوا، خود بھی گر رہا ہے اور گرا بھی رہا ہے، اپنے ساتھ ان چٹانوں کو لاتا ہے۔ وہ چٹان ٹوٹ کر کے زمین پر جب پہنچتے ہیں، اس مٹی کو مزید اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں فصلیں لہلہائیں۔ نشیبوں میں پھرتا پھراتا ہوا، نشیب کہتے ہیں ڈھلان کو، تو بلندی سے ڈھلان کی طرف وہ پانی آ رہا ہے۔ وہ کھیتوں میں راہیں کترتا ہوا۔ اب یہاں راہیں کترتا ایک بات استعمال کی گئی ہے۔ پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ یہ پانی کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، قدرت نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ پانی نشیب کی طرف جائے اور اپنا راستہ خود بنا لے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے، وہ کھیتوں میں راہیں کترتا ہوا، زمینوں کو شاداب کرتا ہوا۔ یہ پانی یوں ہی بے سبب نہیں زمین پہ آیا ہے، بلکہ پہاڑوں سے ہوا کے تماچے کھاتا ہوا وہ پانی زمین پہ آ کر کے زمین کو شاداب کرتا ہے۔ یہ تھالوں کی گودوں کو بھرتا ہوا، وہ دھرتی پہ احسان دھرتا ہوا۔ اس مصرعے کو ذرا آپ غور سے سنیں گے اور پڑھیں گے کہ یہ تھالوں کی گودوں کو بھرتا ہوا۔ ہمارے سامنے کھانے کی جو تھالی ہوتی ہے، اس میں دال ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، یہ سب کھیتوں میں اگتی ہیں۔ ان کو اگانے کے لیے یہ پانی جو پہاڑوں سے سفر طے کر کے آیا ہے، جس نے زمین کو اپجاؤ بنایا ہے، اگر یہ اپجاؤ نہ بنائے تو ہماری اس تھالی میں کھانا نہیں نظر آئے گا۔ یہ تھالوں کی گودوں کو بھرتا ہوا، وہ دھرتی پہ احسان دھرتا ہوا۔ وہ پانی اس دھرتی پہ احسان دھرتا ہے، کیونکہ اس دھرتی کو اگر وہ سرسبز و شاداب نہ کرے تو اس میں فصل نہیں لہلہائے گی، اور جب گیہوں نہیں پیدا ہو، چاول نہیں پیدا ہو، مکہ نہیں پیدا ہو، سبزیاں نہیں پیدا ہوں گی، تو ہماری تھالی میں کھانا میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہ دھرتی پہ احسان دھرتا ہوا، چمکتا ہوا اور جھلکتا ہوا، سنبھلتا ہوا اور چھلکتا ہوا۔ دیکھیے، یہ چمکتا ہوا بھی بڑھتا ہے، جھلکتا ہوا بھی آگے بڑھتا ہے، سنبھلتا ہوا بھی بڑھتا ہے اور چھلکتا ہوا بڑھتا ہے۔ اس میں بھی زندگی کا ایک سبق ہے کہ ہم جو سفر طے کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس میں سنبھلنا بھی پڑتا ہے، چمکنا بھی پڑتا ہے، جھلکنا بھی پڑتا ہے اور چھلکنا بھی پڑتا ہے۔ پانی کی یہی خوبی ہے، چمکتا ہوا، جھلکتا ہوا، سنبھلتا ہوا اور چھلکتا ہوا، ہواؤں سے موجیں لڑاتا ہوا، حبابوں کی فوجیں بڑھاتا ہوا۔ یوں ہی الغرض ہے یہ پانی رواں، بس اب دیکھ لیں شاعر نکتہ داں۔ یہ جو باریکی سے نکتہ چینی کرنے والے، باریکی سے چیزوں کو سمجھنے والے شاعر حضرات ہیں، اب یہ دیکھ لیں، کیونکہ یوں ہی الغرض القصہ مختصر یہ کہ یہ پانی تو رواں دواں ہے۔ اب شاعر حضرات دیکھ لیں کہ اس پانی کو کس کس شکل میں وہ اپنی شاعری کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اس نظم میں پانی کا پہاڑوں سے نیچے آنے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی راہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ اس نظم میں پانی کی مختلف کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیز بہتے پانی کی آواز نے جو نغمہ پیدا کیا ہے، اس سے نظم میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ نظم کو ہم غور سے پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس نظم میں آب رواں کا کن کن مقامات سے گزرنا بتایا گیا ہے۔ نظم میں بتایا گیا ہے کہ آب رواں کن کن مقامات سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے۔ اس نظم میں آب رواں کی کن کن خصوصیات پر روشنی پڑتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ نے اس سبق میں پانی کے بارے میں دلچسپ جانکاری حاصل کی۔ اب
آج کی بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ آداب۔